جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندہ ناچیز محمد سلیم باروی سوشل سفیر ٹاکس یوٹیوب چینل کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. روزانہ کی بنیاد پر آج ہم جس عظیم چہروں کے سامنے آپ کو لانے جا رہے ہیں، لیا کی شان، لیا کی مان، اس دھرتی کی سب سے بڑی پہچان، حسن نواز کرکٹر کے والدین سے آج ہم مخاطب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور جس طرح انہوں نے کل ملک پاکستان کا نام روشن کیا تھا، ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی لمبی عمر فرمائے اور اسی طرح وہ پاکستان کا روشن نام کرتے رہیں. اماں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حسن بھائی کا نام کس نے رکھا تھا؟ حسن کا نام نا ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوتا، ان کے پیر صاحب ہے پیر فدا حسین، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ حسن کا یہ نام رکھنا، اور جس دن پیدا اسی دن ہی زردے والی دیگ پکانا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ ہم نے وہی یعنی کیا. کہ والد صاحب کی یعنی کہ نا فرمائش پر، ان کے پیر صاحب کی فرمائش ہاں پر جی آپ نے. ماشاء اللہ 4 بہنوں کے بعد ہوا تھا. اچھا ماشاء اللہ اکلوتا بھی تھا، اور سب کا ہی اپنے بچوں کو ان کی بہنیں چھوڑ دیتی ہیں، کہتے ہیں یہی ہمارا بچہ ہے بس. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اچھا حسن صاحب کے والد صاحب یعنی کہ بابا جان آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں حبیب بینک میں سروس تھی میری، میں ادھر سے ریٹائر ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے حبیب بینک سے آپ جوائن کیا ہوا تھا، اب آپ یعنی کہ ریٹائر ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی والدہ صاحبہ؟ میں ماشاء اللہ گورنمنٹ ٹیچر رہی ہوں، میں نے ابھی پی ایس ریٹائرمنٹ ٹی. لے لی ہے. اچھا ماشاء اللہ ہاں ماشاء جی اللہ. الحمدللہ. یعنی کہ آپ گورنمنٹ کی بھی ٹیچر ہیں، اور چاچو جان بھی یعنی کہ گورنمنٹ یعنی کہ حبیب بینک بینک حبیب بینک میں ملازم تھے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کیا دیکھا تھا حسن بھائی میں کہ وہ ہو دن بدن یعنی کہ نا اس کرکٹ کی طرف راغب ہو؟ اس کو کہاں سے یہ شوق پیدا ہوا؟ یہ تو نہیں پتا کہاں سے شروع کیا ہے، لیکن بس بچپن میں. اچھا. ابھی ہم نہ شہر میں گئے تھے ان کو پڑھانے کے لیے تھے، اب ان کے گلیوں والے بچوں کے بھی فون آ رہے تھے کہ حسن ہمارے ساتھ یہاں گلیوں میں ہی جیسے بچے کھیل کے جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے. وہ وہاں گلیوں سے ہی سیکھ کے، تو ایسے بس خود ہی بس اللہ کی طرف سے ایک نہ پاکستان جو میچ جیتا تھا وہ دیکھ رہا تھا نا ٹی وی پہ، ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں ایسے جذبے کے ساتھ رو رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا. ابھی چھوٹا بچہ تھا ٹھیک ہے. اور سجدے میں گرا پڑا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا. تب اس نے سر اٹھایا جب پاکستان جیتنے کی اسے خبر ملی تھی، تبھی سے بس اس کو پتہ نہیں کرکٹ کا شوق چڑھ گیا تھا. ٹھیک ہے. بچپن. اچھا اس نے کرکٹ کے دوران یعنی کہ کرکٹ کھیلنے سے پہلے جو جہاں پریکٹس جو کرتا تھا وہ کتنے گھنٹوں کرتا تھا؟ وہ نا اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں تھا. وہ سارے یہاں کے جو بچے تھے نا ان کو کچھ نہ کچھ دے کے کہتا بالنگ کرواؤ مجھے. ٹھیک ہے. یہاں اتنی سخت گرمی ہوتی ہے یہاں پہ، جی وہ ایسے بالکل. پسینے میں آ کے اپنی شرٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ نچوڑ کے مجھے دکھاتا تھا. اچھا. کہ ابھی میں یہ دیکھو اتنا میں وہ کر یہ کے کرکٹ کے پریکٹس کے ساتھ ساتھ وہ گھر کے کام کاج بھی کوئی کہاں ہاتھ بٹاتا تھا؟ کبھی نہیں. پانی کا گلاس اس نے اپنے لیے نہیں کبھی نہیں اٹھا کے پیا، بس گھر کے شیشے توڑے ہیں. اچھا. پھر ہم بھی بس اس کے شوق کو دیکھ کے نا اس کے پیچھے. یعنی کہ آپ نے اس کو شوق کو بڑھایا ہے، یعنی کہ ہاں اس کو یعنی کہ ٹارگٹ نہیں کیا، کبھی اس کو مارا وغیرہ نہیں؟ مارا نہیں، کیونکہ بچپن میں چھوٹا تھا نا سب سے، بس پیار بھی اس سے ویسے تھا، اور اب تک وہ ہمارے لیے ہمارا بچہ ہی ہے، چھوٹا ہی بچہ ہی جی ہے. بالکل، بچے ماشاء بچے اللہ. ہوتے ہیں. ہاں بالکل جی جی بالکل. ایسے ہی ہے. اچھا دوسری یہ بتائیں کہ ماں جی وہ حسن نماز کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا رہے؟ ماشاء اللہ اس کے 6-7 سپارے اس نے حفظ کیے تھے پہلے. اچھا. پہلے انہوں نے نا اسی جہاں پہ انہوں نے نام رکھا ہے نا پیر صاحب کے پاس ٹھیک ہے. مدرسے میں پڑھنے کے لیے داخل کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو 6-7 سپارے پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، وہ تو چھوڑ کے آیا ہے. اور ایسی کبھی روزہ نہیں چھوڑتا تھا، کبھی نماز نہیں چھوڑتا تھا. اچھا. وہ تو کہتا میں اتنا سیکھ آیا ہوں، اب آپ لوگ جو مرو گے تمہارا جنازہ بھی میں نے ویسے وہ بھی تو ہے کہ اسلام میں سب سے صحیح اچھی کہہ رہے والدین ہیں. وہ ہیں جن کی اولادیں اپنے والدین کا جن کے جنازہ پڑھتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی لمبی عمر کرے، اس کی بھی لمبی عمر کرے. اچھا اور یہ بتائیں کہ رشتہ داروں کے گھر میں بھی جاتا تھا؟ نہ کبھی نہیں. میں نے نا بچوں کو شروع سے نا پڑھائی میں اور صرف اپنے گھر تک رکھا ہے. کبھی نہ نان کے داد کے جیسے ہوتے ہمارے کبھی بھی نہیں. اور ہمارے ماشاءاللہ ایک ہی ان کے بھائی ہیں نا، ایک ہی گھر میں ہم رہتے ہیں. اچھا. ہاں جی. اچھا آپ کا رقبہ وغیرہ کتنا ہے؟ پتہ نہیں یہ کتنا کچھ ہے. یہ گھر کے پاس یہاں ہم زمینوں پہ اپنی پہ رہتے ہیں، یہاں اللہ کی ہیں بس ہمارے 4-5 ایکڑ یعنی نہیں جی. اچھا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید یعنی کہ استقامت عطا فرمائے. اچھا حسن بھائی رات کو جب واپس آتا تھا تو تھکا ہوا صبح پھر کتنے بجے اٹھتا تھا؟ اگر میچ ہوتا تو اسی وقت ہی اس کو جانا پڑتا تو چل پڑتا. یعنی کہ وہ زیادہ دیر پا وہ نہیں سوتا تھا؟
इतना जुनून होता था कि बस सुबह के यानी कि ऐसे ऐसे बस बारिश की वजह से सिर्फ वो रुकता, बाकी वरना नहीं कभी रुका। अच्छा और जो उसके लिए मैंने पेन ली है, सारी रात अगर वो मैच के लिए मैं गेट पे खड़ी हूँ, कहीं से रोशनी आ रही भी, हसन आ रहा होगा, हसन आ रहा होगा, उसके लिए दूध लेके मैं खड़ी रहती ठीक है माशाल्लाह जी। क्यों माँ होती है, माँ एक अपने बेटे की इनकी खुशी देख सकती है, ठीक है ना। अल्लाह ताला उसको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। अच्छा हसन भाई ने आप बता रही थी कि कुछ दिन पहले उसकी शादी हुई थी, तो उसकी अपनी पसंद हुई थी या आपकी ना पसंद हुई ना थी? ना ना, उसको पता ही नहीं, वो तैयार ही नहीं था शादी के लिए, तो उसको अच्छा जबरदस्ती शादी वाले दिन, वो भी इसके लिए हमारे साथ चला जो उस दिन बारिश थी, अच्छा वरना वो रिश्ता देखने के लिए वो कहता मैं नहीं जाता, मैं अच्छा नहीं करता, बस नहीं करता बस। शादी अपनों में की थी? ना ना, वो भी माशाल्लाह शाहिद नजीर कोच है, ठीक है क्रिकेटर है, ठीक है। वो भी तो उसकी बेटी है अच्छा लाहौर में। अच्छा हाँ जी, उसने देखी नहीं है, मैंने फिर अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस धरती ज़िला लिया की पहचान को बरकरार रखे। अल्लाह तबारक व तआला हसन भाई को लंबी उम्र अता फरमाए। हसन भाई के हवाले से अगर वो हमारा यानी कि मोहम्मद सलीम बारवी सोशल सफ़ेयर ये टॉक्स का वो इंटरव्यू देख रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी और आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगी? आवाम को एक तो मैं ये पैगाम देती हूँ, अल्लाह पाक सबके बच्चों को नेक बनाए, लंबी उम्र दे। एक तो अपनी खुराक बहुत अच्छी रखें, क्योंकि हमारे ना इनके डायलिसिस हो रहे हैं ना हसन के अब्बू के, तो वहाँ मैंने हॉस्पिटल में देखे सब छोटे छोटे बच्चों के भी हो रहे हैं, तो उनके घर वालों से यही पता चलता है ये फास्ट फूड और ये लेज और ये बाजार वाली खुराक खाते हैं ठीक है ज़्यादा। तो मैंने यही उधर से यही अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ, सब बच्चों को कहती हूँ कि अपने बच्चों की सेहत का ख्याल करें, जो सेहत होगी तो ताकत, वरना तो आजकल के बच्चों में कोई भी ना ताकत है और ना उनमें हिम्मत है कि वो आगे, जब सेहत ही नहीं होती तो आगे बढ़ने की फिर शौक ही खत्म हो जाता है। और हसन भाई के अबू के ये कब से डायलिसिस हो रहे हैं? इनका पिछले रमजान से शुरू हुआ है, साल हो रहा है, अच्छा सालों, ये एक मंथ में कितनी दफ़ा होते हैं? हफ्ते में 2 दफा। अच्छा हफ्ते में 2 दफ़ा। और इसके लिए तकलीफ भी होती होगी, खून का अरेंजमेंट ये भी तो मुश्किल होगा आपके लिए? नहीं नहीं, वो तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज अच्छा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इनके लिए इनके माशाल्लाह बेटों ने, बड़ा मेरा जुनैद है उसने भी बहुत इनकी खिदमत की, और हसन तो माशाल्लाह इनकी मालिशें और इनको उठाना बहुत उसने ठीक किया, है ये अल्लाह की तरफ से ना, उसको अल्लाह ने सिला दिया है अपने बिल्कुल बाप बिल्कुल। की खिदमतों का। अल्लाह ताला आपकी लंबी उम्र फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला मेरी माँ जी की और हसन भाई के वालिद साहब की भी लंबी उम्र अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी ये तकलीफ़ जो गुर्दों की है, इससे भी आपको जल्द अज जल्द सेहत याबी अता फरमाए। आमीन। बाबा जी